أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ بات نہیں ہوگی، یہ تو ہے ہمارے عقیدہ۔ اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے کسی اور عبادت کی تو پھر آپ کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ہم یہ آپ کو اجازت دیں گے کہ حجت جو چیز ہوتی ہے وہ فریق مخالف کا قول کسی بات کے لیے حجت ہے۔ فریق مخالف کا قول جو ہے جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو فریق مخالف کا قول جو ہے وہ اس معاملے میں حجت ہوتا ہے۔ جو بات ہم کریں گے تو آپ جو بات مانا ہمارا کوئی یہ کہہ سکتے ہو آپ کہ بھئی دیکھو آپ کی بات کو جو ہے وہ ہم بھی قبول کرتے ہیں، یا میں جو بات کروں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی بات کو ہمارے بھی قبول کرتے ہیں۔ خصم کا قول حجت ہے، تو بطور خصم کے قسم کی مسلم نہ ہو، قسم کی مسلم نہ ہو جی، یہ قسم کی مسلم نہ ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، وہ قوم کا پتہ ہے، وہ قوم کے بارے میں مسلم کو دلیل بنایا ہی نہیں جا سکتا جب اسے تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ایک منٹ بات سنو، مانا یہ ایک دنیا میں مشہور ہے کہ فلان آدمی جو بندی ہے، دنیا میں مشہور ہے کہ فلان آدمی اہل حدیث ہے، وہ قول پیش کیا جائے گا، وہ قول پیش کیا جائے گا کہ فلان آدمی جو ہے وہ اہل حدیث ہے، دنیا اس کو جانتی ہے۔ جب آپ کے سامنے ایک بات سنی آپ کی مرضی ہے اس کو مانے یا نہ مانے، مگر دنیا کو تو معلوم ہے کہ یہ فلان آدمی اہل حدیث ہے، فلان آدمی جو ہے وہ دیوبندی ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک بات سنیے، ہر فریق اپنے مسلمہ اصول کے مطابق بات کرے گا، جب بات آئے گی تو مناظرے کے دوران جواب بھی ہو جائے گا، اس پر وقت صرف کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ میرے خیال سے چونکہ مدعی آپ ہیں، یہ عقیدہ آپ کا ہے، آپ اس عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں، تو جو عقیدہ ثابت کرتا ہے وہ مدعی ہوتا، اور میری حیثیت مدعا علیہ کی یا سائل کی، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 10 منٹ کا وقت بھی طے ہو چکا ہے، باقی باتیں بھی طے ہو چکی ہیں، تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ تو آپ اپنے 10 منٹ کا آغاز کر لیں۔ اس وقت جو ہے وہ 10:40 ہوئے، تو پھر 3 گھنٹے بعد بھئی ہماری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عقائد اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، جس عقیدے کو المحند علی المفند کے اندر پیش کیا گیا ہے اور ذکر کیا گیا ہے۔ اسی خاص عقیدے کے اوپر بحث ہونی ہے، اور وہ چیز وہی ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے۔ البتہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ عوام نہیں جانتے، عوام جو اس عقیدے سے جو بات سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے۔ ہماری بات جو ہے عقیدے کی وہ ہے
کہ جس ہماری بات کو خواص سمجھتے ہیں، تو پہلے تو مولانا یہ بات ثابت کر دے کہ جس کا اس عبارت کے اوپر اعتراض ہے، پہلے تو وہ یہ بات ثابت کر دے کہ وہ خواص میں سے اور اہل علم میں سے ہے یا نہیں ہے۔ پہلے تو اسی چیز پر بات ہوگی تاکہ پتہ چلے، کیونکہ ہمارے علماء نے یہ بات صاف لکھی ہے اسی کتاب کے اندر جو میں عبارت پیش کروں گا۔ اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ اس ہماری بات کو خواص سمجھتے ہیں۔ ہر آدمی کا سمجھنا اس کی کام کی بات نہیں ہے۔ عوام جو بات سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، جو خواص سمجھتے ہیں وہ ہماری بات ہے۔ اب ہم وہ خواص کی بات وہ کریں گے جو بات قرآن حدیث میں ہوگی، مگر پہلے سب سے یہ بات ضروری ہے کہ اب ہم بھائی کو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1087، اس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک جماعت جو ہے ہمیشہ حق پر رہے گی، اور امام بخاری نے وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو اہل علم کی جماعت، جو علم کو سمجھتے ہیں، علم کو جانتے ہیں، اس کو ہر چیز کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری میں پیارے پیغمبر کی حدیث کے ذکر کرنے کے بعد پھر اس کی وضاحت ذکر کی ہے، اور انہوں نے صاف یہ لکھا ہے کہ ہمارے اس عقیدے کو وہ سمجھتے ہیں جو خواص میں سے ہوں، عوام ہمارے اس عقیدے کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب ہمیں پہلے تو یہ بات معلوم کرنی ہے کہ ہمارے سامنے جو مولانا ہے اور جو ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ پہلے خواص میں سے ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ خواص میں سے ہے، جہاں تک اعتراضات کا تعلق ہے، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا انہوں نے اللہ پر اعتراض کیا، جنہوں نے حدیث کو نہیں مانا انہوں نے حدیث پر اعتراض کیا، جنہوں نے ائمہ کو نہیں مانا انہوں نے ائمہ پر اعتراض کیا، جنہوں نے صحابہ کو نہیں مانا انہوں نے صحابہ پر اعتراض کیا۔ یہ تو ابتدا سے لے کر کے آج تک بات آئی رہی ہے، بلکہ قرآن کریم کے اوپر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ اعتراضات نقل کیے ہیں جن لوگوں نے قرآن کریم پر اعتراضات کیے ہیں۔ جلد نمبر 2 کے اندر حضرت ابن عباس سے وہ اعتراضات نقل کیے ہیں جو لوگوں نے قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کیے ہیں۔ علماء دیوبند تو اپنی جگہ پر رہے، مگر انہوں نے صاف یہ بات لکھی ہے کہ خواص ہمارے اس بات کو سمجھتے ہیں، عوام ہماری اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اگر مولانا خواص میں سے ہے، مجھے تو دوستوں نے منع کی کہ بابا تم نہیں جاؤ، وہ تو ابھی پڑھ رہا ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے 76 برس ہماری عمر ہے، 50 برس ہم نے اللہ کے فضل سے پڑھایا ہے۔ اب ہم مولانا سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ خواص میں سے ہے تو بخاری شریف کے صفحے نمبر 2 پر اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، اس کے لیے یہ آپ بتائیں کہ یہ صیغہ صفاتی ہے، یہ اس کے بعد جو ہے مبتدا کے اول قسم میں سے ہے یا مبتدا کے ثانی قسم میں سے ہے۔ ایک یہ بات پوچھتا ہوں، دوسری یہ بات پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کو بھی جر ہے، اللہ کو بھی جر ہے، عربی کے قانون کے مطابق یہ آپس میں صفت موصوف ہے اور یہ صفت نہیں بن سکتی قانون کے مطابق۔ قانون یہ ہے کہ صیغہ صفاتی ہو، جس وقت میں اپنے معمول کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے تو اس وقت میں وہ فائدہ جو ہے تخفیف کا دیتا ہے، جب وہ تخفیف کا فائدہ دیتا ہے تو یہ اللہ کی صفت کیسے بن سکتی ہے اور وہ جر کیسے ہے؟ پہلے وہ یہ بات ثابت کر دے کہ میں خواص میں سے ہوں، پھر ہمارے عقیدے کو وہ سمجھے، کیونکہ عقیدے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے اس عقیدے کو سمجھنے والے وہ ہے جو خواص میں سے ہوں۔ اگر مولا خواص میں سے ہے تو بتائے کہ یہ صیغہ صفاتی، یہ جو ترکیب اس کی کس طرح سے ہوگی۔ اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، یہ بخاری شریف کی عبارت ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، مانا یہ مبتدا کا ثانی قسم ہے یا مبتدا کا پہلا قسم ہے۔ اگر ثانی قسم ہے تو ثانی قسم کس چیز کا نام ہے، اور یہ بات بتا دے کہ اگر ثانی قسم ہے تو ثانی قسم کی کیا ضرورت ہے نحوی کو، یہ پہلے جواب دے لے، ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ خواص میں
سے ہے۔ کیوں کہ ہمارے دوستوں نے مجھے آج سختی سے منع کی کہ بھئی وہ تو ابھی پڑھنے والے ہیں، وہ ہماری زبان کے اندر کہتے ہیں کہ اگر خربوزہ کاتی کے اوپر گرا پھر بھی خربوزے کو نقصان، اگر کاتی خربوزے کے اوپر گری پھر بھی خربوزے کو نقصان، آپ کو تو ہر حالت میں نقصان ہوگا، کیونکہ وہ لوگ کہیں گے تم نے بچے کے ساتھ ایک بات کی ہے، مجھے روکا لیکن میں نے کہا نہیں، میں جاؤں گا۔ یہ ہمارے علماء دیوبند کی عزت ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ علم کس چیز کا نام ہے۔ اور جب امام بخاری فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایک جماعت جو ہمیں ہمیشہ حق پر رہے گی وہ جماعت ہوگی، امام بخاری نے فرمایا جو اہل علم کی جماعت ہوگی۔ اگر مولانا خواص میں سے ہیں اور ہمارے عقیدے کو وہ سمجھ سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ بات کرے، پھر ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں نے اعتراض کیا قرآن کریم کے آیتوں کے اوپر تو حضرت ابن عباس خواص میں سے جواب دیا، حضرت عبداللہ بن عمر کے اوپر حضرت عثمان غنی کے لیے اعتراض کیا گیا، حضرت علی شیر خدا کے اوپر اعتراض کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو جواب دیا کیونکہ وہ خواص میں سے ہے، وہ قرآن اور حدیث کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں اور قرآن کریم اور حدیث کے سمجھنے کے لیے پوری مہارت ہونی چاہیے اور سب چیزوں کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ اور یہ قاعدہ ہے المعنی تحت ترکیب، الترکیب تحت المعنی، ترکیب اس وقت میں سمجھ آتے، معنی اس وقت میں سمجھ میں آتے جب ترکیب کو سمجھے، اور ترکیب اس وقت میں سمجھ میں آتی جب معنی کو سمجھے۔ لہذا گفتگو کرنے کی بات تب ہوگی بعد میں چل کر کے، پہلے یہ مولانا ثابت کر دے کہ میں خواص میں سے ہوں اور قوانین کو میں جانتا ہوں، پھر اس کے بعد کیوں علماء نے یہ صاحب بات لکھی ہے اسی عقیدے کے بارے میں، جس عقیدے کے متعلق ہمارا گفتگو ہے، اس عقیدے کے معاملے میں انہیں صاحب بات لکھی ہے کہ بھئی یہ ہماری بات کو وہ سمجھیں گے جس طرح سے عوام سمجھتے ہیں وہ نہیں۔ عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی جو ہے وہ حاجت روا ہے، اللہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حالات کو جانتے ہیں، جو شرک کا طریقہ ہے ہمارے علماء نے لکھا ہے وہ عوام کا طریقہ نہیں، جو خواص کا طریقہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ خود اس عقیدے کے اندر اس بات کے اندر لکھا ہے جو عقیدے کے متعلق ہماری بات ہے۔ جب صاف بات یہ لکھی گئی ہے کہ خواص ہی اس کو سمجھتے ہیں، مولانا کو چاہیے پہلے اپنے آپ کو خواص میں سے ثابت کر دے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پہلے بڑے عالم کو ہمارے مقابلے میں لائے۔ یہی بات آپ کو بالکل خاموش، بالکل خاموش، سب طرف سے خاموشی ہو، نہ ہماری طرف سے کوئی سبحان اللہ کہے، نہ ہماری طرف سے کوئی ہنسی کی بات کرے، نہ کسی اور کی طرف سے کوئی ہنسی کی بات کرے، بالکل تم خاموشی کے ذریعے سے دونوں کی بات کو سن لو تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد چل کر کے پتہ چل جائے جب آدمی خواص کے سامنے آتا ہے عوام بیچاروں کو کیا پتہ ہوتا ہے۔ عوام کو بیچارے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم خود نہیں جانتے ہو تو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ امام بخاری نے بھی یہی فرمایا کہ وہ طریقہ جانتے ہیں، قرآن حدیث کو جانتے جو ہیں وہ ہمیشہ حق پر ہوا کرتے ہیں۔ مولانا کا فرض ہے کہ پہلے خواص میں سے ثابت کر دے، اس کے بعد جو ہے اسی عبارت کا مطلب پھر میں پیش کروں گا، بتاؤں گا کہ بھئی اس عبارت کا کیا مطلب ہے اور وہ مطلب سناؤں گا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں کہ بھئی میں اس کا مطلب نہیں سناؤں گا، آگے چل کر کے میں اس کا مطلب آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی یہ جو عبارت ہے اس عبارت کا مطلب خواص کیا سمجھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق یہ عبارت کیسی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس عبارت کا کیا مطلب ہے۔ لوگ اعتراض تب کرتے ہیں جب بات کو سمجھتے نہیں، جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے پھر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوتا۔ ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. سورہ نحل قرآن مجید کی 16ویں سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 20 اور 21 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس سے پہلے کہ میں اس کا ترجمہ اور مفہوم عرض کروں، آپ حضرات کے سامنے ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ پہلے ہی طے ہوا تھا کہ آج کی اس نشست کے اندر المحنت کے عقیدے پر گفتگو ہوگی، کسی اور چیز پر نہیں. موضوع طے ہے اور مفتی صاحب نے بھی اس بات کا اقرار فرمایا تھا. تو دیکھیے، مدعی کے لیے جو چیز لازمی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مدعی سب سے پہلے اپنا دعویٰ پڑھتا ہے. اس دعوے کو پڑھنے کے بعد اس بات دعویٰ کے لیے دلیل نقل کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ یا میرا یہ مسئلہ اس دلیل کے تحت ثابت ہوتا ہے، اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے. یہ مدعی کی ذمہ داری ہوتی ہے. سائل یا مدعا علیہ پر اعتراضات کرنا، اس پر سوالات قائم کرنا، ایسی دلیل کے ہٹ کر، دلیل سے ہٹ کر، جس کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے اعتراضات کرنا مناظرے کی زبان میں، اصول مناظرہ کی زبان میں غصب کہلاتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کا حق چھین لینا. مدعی کا حق یہ ہوتا ہے کہ اپنی دلیل پیش کرے، اپنی دلیل واضح کرے. اس بات دلیل، مولانا کہتے ہیں کہ مجھے 50 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، تو مولانا اصول مناظرہ سے واقف ہوں گے. یہ میں اصول مناظرہ کی کتابوں کے حوالے دے کر مولانا کی شان میں توہین نہیں کرنا چاہتا. خود ہی بتاتے ہیں کہ 36 سال سے تو بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. تو ان کو یہ اصول معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مدعی ہیں، سائل نہیں ہیں. تو یہ مدعی ہیں، اپنے عقیدے کو ثابت کریں. اب دیکھیے ان کا عقیدہ کیا ہے کہ المحنت میں جو قبروں کے متعلق فیض حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس پر بحث کی جائے گی. کس پر؟ المحنت پر. بحث المحنت پر ہوگی، دنیا کے کسی اور تصنیف پر نہیں ہوگی. بحث المحنت پر ہوگی. اور اس کے اندر قبروں سے متعلق جو فیض حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں مفتی حبیب اللہ جامعہ اسلامیہ کلفٹن کے شیخ الحدیث 23 تاریخ 10واں مہینہ 2008 کو حضرت نے یہ تحریر مجھے ہمارے ساتھیوں کو لکھ کر دی تھی. اب یہ المحنت جو کتاب ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ کسی عام مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو اٹھا کر علماء دیوبند پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مدنی اکابر علماء حرمین شریفین کو حقیقت حال سے مطلع کیا تو ان حضرات نے 36 سوالات قلم بند کر کے اکابر دیوبند کو جواب کے لیے ارسال کیے. نانوتوی اور گنگوئی کا وصال ہو چکا تھا. مذکورہ سوالات کے جوابات فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے فصیح عربی زبان میں مرتب فرمایا، جس پر اس وقت کے تمام مشاہیر دیوبند مثلا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، حکیم الامت اشرف علی تھانوی، اسوۃ الصلاح شاہ عبد الرحیم اور جناب دوسرے تمام علماء کے نام لکھے. پھر آخر میں لکھا ہے چنانچہ یہ رسالہ 1325 ہجری میں تحریر ہوا اور المحنت المفنت کے نام سے ملک میں شائع ہوا. اس رسالے میں مذکور سوالات کی روشنی میں اکابر دیوبند کے عقائد حقہ کی تشریح و توضیح کی گئی ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ بزرگان دیوبند کا حقانی اور حقیقی مسلک اس سے واضح ہو جاتا ہے. گویا کہ المحنت اکابر دیوبند کی ایسی متفقہ تاریخی دستاویز ہے جس میں دیوبندی مسلک اصولی طور پر محفوظ کر دیا گیا ہے. المحنت المفنت تو یہ عام سی کتاب نہیں ہے، اس کو تاریخی دستاویز قرار دیا گیا ہے. اب اس کے اندر یہ عقیدہ صفحہ نمبر 19 سے میں نے عبارت پڑھی تھی، اس کے بعد یہ عقیدہ صفحہ 45 پر اس کتاب کے لکھا ہوا ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا. سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ اس طرز سے جو عوام میں رائج ہے. سب سے پہلے عبارت کو سمجھے کہ اس میں لکھا ہے کہ مشائخ یعنی جو شیخ کی جمع ہے، بزرگوں کی سینوں سے استفادہ کرنا. سینوں سے استفادہ کرنے پر بات نہیں ہوگی، صرف قبروں سے استفادے پہ بات ہوگی. استفادے کے معنی حاصل ہوتے ہیں فائدہ حاصل کرنا. فیض حاصل کرنے کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا. تو لکھا ہے کہ بھائی بزرگوں کی قبروں سے، مشائخ کی قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا.
ظاہری فیوز نہیں پہنچیں گے، ظاہری فائدہ نہیں پہنچے گا اس کتاب کے بقول، باطنی فیوز پہنچیں گے سو بے شک صحیح ہے، یعنی بزرگوں کی قبروں سے باطنی فائدہ پہنچ سکتا ہے سو بے شک صحیح ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی شبے کی انتہا گنجائش نہیں۔ تو اس کے بعد لکھا ہے مگر اس طریق سے جو اہل اور خواص کو معلوم ہے، جو اہل اور خواص کو معلوم ہے۔ اس میں مولانا نے یہ بات کہی کہ ہماری اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے اس عقیدے کو وہ سمجھتے ہیں جو خواص ہے۔ کہاں لکھا ہے اس میں یہ بات کہ ہمارے اس عقیدے کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو خواص ہے؟ المحنت کا نسخہ میں نے دیکھا تھا حضرت مولانا صاحب کے ہاتھ میں، وہ اس کمپنی کا چھپا ہوا ہے، المیزان کا غالباً، اور میرے ہاتھ میں ادارہ اسلامیات کا لکھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں ان دونوں میں سے کسی میں بھی دکھا دیں، اگر کوئی اور نسخہ ہے تو اس میں بھی دکھا دیں کہ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے عقیدے کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو خواص ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہرگز بھی نہیں لکھا ہوا، بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے دستاویز قرار دی گئی ہے کہ جس کو، آگے میں عبارت پڑھوں گا، کہ جس کو اس کتاب کو سمجھنا ہو علماء دیوبند کے عقیدے کو، وہ یہ کتاب پڑھے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 153 پر مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب سرگودا والے انہوں نے لکھا ہے کہ اکابر دیوبند کے تحقیقی مسلک کے طور پر وہ بحیثیت جماعتی مسلکی دیوبند کے پیش کیا، اس لیے یہ مجموعہ علماء دیوبند کے عقائد معلوم کرنے کے لیے ایک تحریری دستاویز اور متفقہ مسلکی وسیقہ ہے، اور مسلک دیوبند کے دیکھنے اور جانچنے کے لیے وہ منزلہ آئینہ اور کسوٹی کے ہے، اور ساتھ ہی یہ ہر اس شخص کا جواب بھی ہے جو علماء دیوبند کی طرف کسی بھی عقیدے کو غلط طور پر منسوب کرتا ہے، ہر اس شخص کو۔ اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں بعض وہ حضرات جن کو تلمذ اور شاگردی کا انتصاب بھی علماء دیوبند کے ساتھ حاصل ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کی طرف منسوب کرتے ہیں، دیوبندی کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عقائد دیوبند کی اس مسلکی دستاویز اور وثیقے مندرجات سے ان کو نہ صرف اختلاف ہی ہے بلکہ وہ علماء دیوبند کے اجماعی عقائد کے خلاف علل اعلان تحریر و تقریر میں مصروف ہے، اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ پھر بھی وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے پر اصرار کرتے ہیں۔ صفحہ 153 اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اور دیوبندیوں نے یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ جناب والا صرف خواص سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ فیض حاصل کرنے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خواص تو خاص لوگوں کو قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ میں نے سورہ نحل کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اب سنیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ، کہ جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہ تو خود مخلوق ہے، پیدا کیے گئے۔ اموات، اللہ نے کیا فرمایا؟ اموات، کیا فرمایا؟ اموات۔ اموات کس کو کہتے ہیں؟ یہاں میرے بھائی جتنے بھی بیٹھے ہوئے اردو زبان سے واقف ہیں، اموات میت کی جمع ہے۔ اموات کس کی جمع ہے؟ میت کی، مردوں کو کہتے ہیں نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اموات، مردہ ہے۔ اللہ نے مردہ کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ مردہ کبھی زندہ ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن آگے اللہ نے مزید وضاحت کر دی، ہو سکتا ہے کسی کوڑ وغس کے سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا غیر احیاء، زندہ بھی نہیں ہے، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ اور جو مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ تک شعور نہیں ہے کہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے۔ تم کہاں ان سے فیض حاصل کرنے پہنچے ہو؟ ان کی قبروں پر جا کر تم فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ سورہ نحل میں، مکی سورہ ہے، 16ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، 20ویں 21ویں آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں ڈھیروں سال پہلے، صدیوں پہلے اس بات کو واضح کر دیا کہ مردوں کے پاس فائدہ حاصل کرنے مت جانا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اموات، اموات، مردہ ہے، مردہ۔ ارے تم پھر بھی سمجھو کہ شاید مردہ فائدہ پہنچا سکے، اللہ کہتا ہے غیر احیاء، وہ زندہ بھی نہیں ہے۔ اب بھی تمہارا عقیدہ نہیں بنتا، اب بھی تم کہتے ہو کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ قبروں سے خواص کو فیض حاصل ہوتا ہے، تو سنو، رب کہتا ہے وما یشعرون، انہیں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے یہ کہا کہ یہ خواص کی بات لکھی ہوئی نہیں ہے، دیکھو اس کی عربی زبان کی عبارت ہے، فرمایا کہ فصول فیوز الباطنیہ من صدورہم اور قبورہم فیصح، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ الطریقۃ المعروفۃ فی اہلھا و خواتہا، مانا اس طریقے سے اس فیوز کا مطلب اور فیوز باطنی کا مطلب کس طریقے سے ہوتا ہے۔
فرمایا عوامی طریقے سے نہیں، جیسے عوامی طریقے سے بھائی بات کرتا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ جس آیت کو بھائی نے پڑھا ہے، اس آیت کا مطلب بھی انہوں نے نہیں سمجھا، اور میں کھل کر کے بتاؤں گا آپ کو کہ اس آیت کا یہ مطلب سمجھتا ہی نہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ وہ پہلے سمجھائے، بعد میں پتہ چل جائے گا کہ یہ خواص میں ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا فَيَسِّهُ، یہ اس طریقے کے اوپر ہے جو المعروف فی اہلہا و خواصہا، وہ طریقہ کن کو معلوم ہے؟ فرمایا ان کو معلوم ہے کہ جو اہل ہے اس طریقے کے اور جو خواص ہے ان کو یہ طریقہ معلوم ہے، ہر ایک کو یہ طریقہ معلوم نہیں۔ بھائی کو عوام کا طریقہ معلوم ہے، جس کے اوپر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی عوام قبروں پر جاتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کا جواب میں سب کچھ آپ کو بھائی کو دے دوں گا، مگر پہلے تو بھائی کہتا ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ بات نہیں ہے، پہلی یہ بات غلط کہتا ہے۔ اور دوسرا میں بھائی سے اعتراض کرتا ہوں اسی آیت پر، اگر یہ خواص میں سے ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو اس سے پہلے تو میں نے دو اعتراض کیے تھے، اب میں اسی آیت پر جو اس سے بھائی نے ذکر کیے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے جن کو بھی تم پکارتے ہو، سننا بھائی، جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ اموات ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو پکارا ہو، مردہ کہاں ہے؟ بتائے بھائی۔ مشرقین مکہ نے اللہ کے فرشتوں کو پکارا، اللہ فرماتے ہیں کہ اموات غیر احیاء، اللہ فرماتے کہ وہ مردہ ہے، زندہ نہیں۔ قرآن کریم کے اندر ثابت ہے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو پکارا، اللہ فرماتے وہ تو مردہ ہے، مگر قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے وہ مردہ ہے، وہ جو زندہ ہے جن کو تم پکارتے ہو۔ اس آیت کا پہلے مطلب سمجھاؤ، پھر میں سناتا ہوں آپ کو۔ میں نے کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہو، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک میت، پیارے پیغمبر سے فرمایا کہ انک میت، آپ میت ہیں۔ پیارے پیغمبر تو زندہ ہیں، ان کو انک میت کیوں کہا گیا؟ حضرت قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انہم میتون، یہ سارے کافر جو ہیں وہ بھی مردہ ہے، وہ تو زندہ ہے، اللہ نے ان کو میت کیوں فرمایا؟ پیارے پیغمبر کو بھی اللہ فرماتے میت، جن کو تم پکارتے ہو ان کو بھی اللہ فرماتے میت، حالانکہ وہ تو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے مولانا یہ بتائے کہ قرآن کریم کی آیت کا مطلب کیا ہے، پھر یہ استدلال کرے کہ قبروں کا معاملہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ میں بتلاؤں گا، یا تو مولانا یہ بتلائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یا جو خواص میں سے وہ بتلائیں گے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے۔ اللہ فرماتے الذین یدعون، جن کو بھی یہ قانون کے مطابق یہ اس سے موصول کا ہے، اس سے موصول فائدہ دیتا ہے عموم کا۔ عموم کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ سب کے لیے فرماتے ہیں وہ اموات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا انک میتون، اللہ نے کافروں کے لیے فرمایا انہم میتون، اللہ نے ان کے لیے فرمایا، فرشتوں کے لیے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی مردہ ہے، وہ مردہ کہاں ہے؟ وہ تو بیٹھے ہوئے آسمانوں کے اوپر۔ اللہ فرماتے حضرت عیسیٰ کو جن تم پکارتے ہو وہ بھی مردہ ہے، وہ کہاں مردہ ہے؟ وہ تو زندہ بیٹھے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کا اس سے مطلب سمجھا ہی نہیں ہے کہ قبروں کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے اور کیسا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قبروں کے اندر کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ برزخی معاملہ ہے، ان چیزوں کو میں جانتا ہوں کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے۔ اب وہ پہلے دو سوال کیے، اس کا جواب نہیں دے رہا، پتہ تو چل جائے کہ وہ بھئی خواص میں سے ہے یا نہیں۔ فرمایا المعروف فی الخواص، جو ان چیزوں کو مشہور خواص میں اس کے مطلب کو خواص سمجھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو میں بھاگنا نہیں چاہتا ہوں، انشاءاللہ روزانہ آپ گفتگو کریں، میں ہر دن کے لیے تیار ہوں، مگر یہ طریقہ ہوگا کہ پہلے ثابت کر دے کہ خواص میں سے ہے یا نہیں ہے، اور اسی قرآن کی آیت کا مطلب بھی بتلائے جو خود آیت قرآن کی پڑھی ہے۔ اس کا مطلب بھی بھائی نہیں سمجھائے کہ اس کا مطلب کیا ہے،
کہ یہ قبول کے متعلق بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ان پر بھی ہے یا نہیں ہے، اس کا مطلب بھی آیت کا نہیں سمجھایا ہے۔ تب تو میں نے کہا کہ دو اعتراضات میں نے کیے کہ پہلے آپ اپنے کو خواص میں سے ثابت کر کے دکھاؤ، پھر میں نے امام بخاری کا حوالہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ آدمی اہل حق میں سے جو اہل علم میں سے، تم اپنا اہل علم میں سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ پھر میں نے وہ حوالہ دیا کہ دیکھو یہ اعتراضات سب پر ہوتے ہیں، قرآن پر لوگوں نے اعتراضات کیے، امام علماء دیوبند تو اپنی جگہ پر رہے، حضرت ابن بخاری شریف کو دیکھو 6 اعتراض کرتے ہیں قرآن کریم کے آیتوں کے اوپر، مگر ابن عباس اہل علم میں سے ان کے جواب دیتا ہے، حضرت عبداللہ بن اہل علم میں سے اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ جواب بھی نہیں دے رہے ہو، پتہ تو چل جائے نا بھائی کہ اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے، پھر آپ بتلاؤ کہ یہ مردوں کے لیے ہے یا نہیں۔ اگر یہ بات مردوں کے لیے ہے تو پھر تو مردہ حضرت عیسیٰ مردہ نہیں، اللہ کے فرشتے مردہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے انک میت، کفاروں کو اللہ فرماتے انک میت، یہ پتہ ہی نہیں۔ پھر میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ کس کے متعلق ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی کے مقابلے میں ہے۔ آپ نے اس کے مطلب کو سمجھا ہی نہیں ہے، جب نہیں سمجھا ہے تب تو یہ ہم سر جو ہے وہ اسی بنیاد پر مارتے ہیں کہ آپ کو پہلے علم ہونا چاہیے کہ بھئی حقیقت مسئلے کی کیا ہے، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اس سے روگردانی کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے یہ میں سمجھاؤں گا، اور قرآن اور حدیث کے مطابق انشاءاللہ سمجھاؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالوں سے سمجھاؤں گا، قرآن کریم کے مطابق سمجھاؤں گا کہ قرآن کریم اس کے متعلق کیا کہتا ہے، احادیث پیغمبر کے کیا کہتی ہے، اور ان سے استفادے کا مطلب اس کے مطلب کا یہ تمہیں پتا نہیں ہے، بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور دو چیزیں جو میں نے سوال کیے وہ بھی بتاؤ، پھر یہ صاف لکھتے ہیں کہ خواص کے اندر یہ جو بات موجود ہے، خواص میں وہ طریقہ عوام والا طریقہ نہیں۔ آپ بھائی جو بات کرتا ہے عوام کی کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں خواص کا والا طریقہ سنو، پہلے آپ خواص میں سے ثابت کر دو، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے جو تم نے سمجھی نہیں ہے، بتاؤ آیت کا کیا مطلب۔ ٹائم ہوا ختم ہوا نہیں ہوا بھائی؟ جی بھائی اچھا پھر سنو کہ قرآن کریم کا مطلب جو ہے یہ پہلے سمجھا دو، اور پھر میں نے امام بخاری کا حوالہ دیا ہے، اور صاف میں نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ پہلے آپ خواص میں سے یہ صاف ہے، المعروفت فی اہلہا و خواصہا، یہ طریقہ کیسے ہے، مشائخ سے استفادہ کیسے ہے کیسے نہیں ہے، فرمایا اس طریقے فیصح، یہ طریقہ اس طریقے پر ہے جو المعروفت فی اہلہا و خواصہا، اس طریقے سے جو طریقہ اہل کے اندر ہے، جو اہل ہے، جو اہل نہیں اس کو پتہ نہیں چل سکتا۔ آپ پہلے اہل میں سے ثابت کریں، اور جو آیت ہم نے پڑھی ہے پہلے اس کا مطلب تم سمجھ کر کے دکھاؤ کہ کا مطلب کیا ہے۔ چلو بھائی حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی اس کی وضاحت میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ اصل میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی کہ مدعی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی دلیل کو، اپنے عقیدے کو کیا کرے، دلیل سے ثابت کرے، اور میں نے غصب کی تعریف بتائی ان کو، حمیدیہ سے میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ دوسری تحفۃ المناظر ہے، جامعہ فاروقیہ کے ایک استاذ ہیں مولانا منظور بینگل صاحب، انہوں نے لکھی ہے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ غصب اسے کہتے ہیں کہ فریقین مدعا یا مدعا علیہ اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیں، اور ایک مثال آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ اگر روافض اپنی اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کے متعلق ہم سے کہیں کہ آپ کو ایسی حدیث بتائیں جس میں ہو کہ علی ولی اللہ نہ کہو، یہ غصب ہے۔ لہذا فریقین کو چاہیے کہ غصب کا ارتکاب نہ کرے، اپنے دائرے سے باہر نہ جائیں، نہ ہی اپنے دعوے سے ہٹیں۔ مدعی کے ذمہ دلیل پیش کرنا ہے، مدعی کے ذمہ کیا ہے، دلیل پیش کرنا ہے، اور سائل کے ذمہ اس پر منع تفصیلی وارد کرنا ہے۔ مدعی کے ذمہ کیا ہے، دلیل پیش کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 47۔ اب دلیل دینا کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، پڑھ کر پورا سنایا تھا کہ اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ، یعنی فائدہ حاصل کرنا، اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا، سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ اس طرح سے جو عوام میں رائج ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ قبروں سے فائدہ کس کو ملتا ہے، عوام کو نہیں ملتا، آپ نے یہی کہا ہے۔
آپ کی کتاب میں لکھا ہے خواص کو ملتا ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ ظاہری نہیں باطنی فائدہ ملتا ہے. کہا تھا نا بھائیوں, آپ نے سنا تھا نا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام کو جو فیض ملنے کا عقیدہ آپ نے بنایا کہ عوام کو قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے مولانا؟ اسی کی دلیل پوچھ رہا ہوں کہ عوام کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عوام کو نہیں ہوتا تو خواص کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ خاص دلیل پیش کرو قرآن کی جس سے یہ ثابت ہو, یا وہ خاص متواتر حدیث پیش کرو, قطعی دلیل, قطعی ثبوت, قطعی دلالہ, کہ جس میں یہ بات ہو کہ جناب عوام کو تو نہیں لیکن علماء کو قبروں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. لیکن مولانا صاحب باوجود یہ کہ فرماتے میں 50 سال سے پڑھا رہا ہوں, غصب کیے جا رہے ہیں, 10 سے زیادہ سوالات پڑھے, اور پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جناب عوام کے طریقے پر آیت پڑھتا ہے. میں حضرت کی بہت عزت کرتا ہوں, بہت احترام کرتا ہوں, 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ استاد حدیث ہے, اور پھر بخاری شریف کے استاد ہیں, کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, شیخ الحدیث ہے. اور دوسری اس وجہ سے کہ عمر میں مجھ سے بڑے بھی ہیں, ہر لحاظ سے مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کا احترام کروں. لیکن ہمارے ہاں غلطی بتلانا احترام کے خلاف نہیں ہے. کہتے ہیں عوام کے طریقے پر آیت پڑھتا ہے, خواص کے طریقے پر پڑھو. آپ نے آیت پڑھی قرآن کی کہ وَمِن دُونِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. مولانا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ. اس کو باہر نکالو, اس کو باہر نکالو, باہر نکالنے والے کھڑے ہو جاؤ. لکھا ہوا ہے عوام کے طریقے پر غلطی عوام سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی عالم سے بھی ہو سکتی ہے. پھر مولانا نے 10 سوالات کی فہرست, مختلف سوالات 10 میں نوٹ کر سکا ہوں. مولانا سوال کرنا آج آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری آج علماء دیوبند کے عقیدے کو دلیل سے ثابت کرنا ہے, ورنہ یہ مان جائیں گے کہ علماء دیوبند قبر پرستی کا عقیدہ رکھتے ہیں, یہ ثابت ہو جائے گا. اب کہتے ہیں آیت, حضرت بہت سارے سوالات کیے, میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بتاؤں, شاید یہ میری باتیں مانے ہی نہیں. اب اس آیت کی تفسیر جو مولانا شبیر احمد عثمانی نے کی ہے, جن کو یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں, تفسیر عثمانی میرے سامنے, وہ اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں. مولانا کے بہت سارے سوالوں کا جواب اس میں آ جائے گا. میں نے ابھی دیکھی ہے, میں پہلے ہی دیکھ کر آیا, مولانا نے جتنے سوال کیے اس کا جواب آ جائے گا. سنیے, کہتے ہیں تیری جن چیزوں کو خدا کے سوا پوچھتے ہیں سو مردے بے جان, خواہ دوامن مثلاً بت, یا فی الحال مثلاً جو بزرگ مر چکے ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے, یا انجام و معال کے اعتبار سے. مولانا انجام و معال کے اعتبار سے, رزلٹ کے اعتبار سے, نتیجے کے اعتبار سے, آخری بات کے اعتبار سے وہ بھی مردہ ہیں. مثلاً حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام لکھا ہوا ہے, حضرت مسیح, روح القدس اور ملائکۃ اللہ, کل من علیہا فان, کل من علیہا فان. اور خاص عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل لینا چاہتے ہو تو سنو, سورہ نساء میں رب کریم فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. عیسیٰ کی موت پر بھی دلیل معال کے اعتبار سے, عیسیٰ بھی فوت ہونے والے ہیں, ملائکہ بھی, کل من علیہا فان, سب 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 سوائے رب کریم کے, اور جن کو باس کر کے پرستش کرتے. آگے مولانا نے سوال پوچھا کہ عیسیٰ تو مردہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے عیسیٰ اگرچہ ابھی مردہ نہیں ہے, لیکن آپ کے تفسیر عثمانی میں لکھا ہوا ہے کہ آئندہ تو فوت ہوں گے نا, موت تو ان کو بھی آئے گی. بات کو سمجھے, جو مر چکے ہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. رب کا قرآن کہتا ہے وما یشعرون, انہیں شعور نہیں ہے. رب کا قرآن کیا کہتا ہے, انہیں شعور نہیں ہے. جب انہیں شعور نہیں ہے تو وہ فائدہ کیسے پہنچائیں گے عوام کو ہی صحیح. اچھا, مرنے والے کی قبر پر ایک آدمی جاتا ہے فیض حاصل کرنے کے لیے, وہ عالم ہے یا جاہل ہے, وہ عامی ہے یا خاص ہے, قبر والے کو کیسے پتہ چلے گا؟ بتاؤ. جو قبر کے اندر مردہ پڑا ہوا ہے, بزرگ صحیح بات بزرگوں کی چل رہی ہے, بتاؤ اس بزرگ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری قبر پر فیض حاصل کرنے کے لیے جامعہ اسلامیہ کا شیخ الحدیث آیا ہے, یا اہل حدیث مدرسے کا ایک طالب علم جسے اللہ کبھی نہ قبر پر فیض حاصل کرنے کے لیے لے جائے؟ اسے کیسا پتہ چلے گا کہ شیخ الحدیث خود جامعہ اسلامیہ کے لیے تن تشریف لائے, یا ان کا کوئی شاگرد عقائد علم دیوبند پڑھ کے میری قبر پہ فائدہ حاصل کرنے آئے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس سے تو علم غیب لازم آتا ہے, اور تم وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. حالانکہ تمہاری کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر اس عقیدے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے سنو. اس کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 64, فتاوی رشیدیہ ادارہ اسلامیات کی چھپی ہوئی, اس کے اندر لکھا ہے اولیاء اللہ کی نسبت یہ گمان کرے کہ خود عالم و متصرف ہے, یا یہ گمان و زوم کرے کہ خدا نے ان کو علم و تصرف دیا, دونوں شرک ہیں, دونوں شرک ہیں. اولیاء کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اولیاء تصرف کر سکتے ہیں, حالات بدل سکتے ہیں, فائدہ پہنچا سکتے ہیں, نقصان دے سکتے ہیں, یہ کرنا یہ سمجھ کر کہ ان کو طاقت ہے, یا یہ سمجھ
سمجھ کر کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی، دونوں شرک ہیں۔ مولانا آپ پر شرک لازم آ رہا ہے، آپ کے فتویٰ کی روشنی میں آپ پر شرک لازم آ رہا ہے، اور فتویٰ بھی کس کا ہے؟ میرا نہیں ہے، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کا فتویٰ ہے۔ اور دیکھیے قبر پرستی کی دلیل پہنچا دیجیے ان کو، صفحہ نمبر 64 ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور مولانا کہتے ہیں قبروں سے فیض، کہتے ہیں اللہ کے نبی کو کیوں کہا انکا میتن؟ مولانا میتن کے معنی مرنے والا، اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ آخرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو فوت ہونا تھا، پھر اسی آیت کو تو پڑھ کے ابوبکر صدیق نے کہا تھا، بخاری کے شیخ ہیں، بخاری پڑھاتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، یہی فرمایا تھا نا فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، یہی آیت پڑھ کے کہی تھا نا۔ اور اس کے بعد مولانا یہ ساری باتیں میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن آج میں نے ٹھان رکھی ہے کہ آپ کے کسی اعتراض کا جواب نہیں دوں گا، آپ سے دلیل لوں گا کس بات کی کہ قبروں سے جو فیض حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس پر بحث کی جائے گی، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤ مولانا آپ نے المحنت کے اس عقیدے کے لیے کون سی آیت پڑھی؟ جلدی بتاؤ مولانا صاحب، جلدی بتائیے گا کون سی آیت پڑھی؟ رب کا قرآن کہتا ہے جو مردہ ہیں ان کو شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، آخر وہ آپ کو فائدہ کیسے پہنچائیں گے؟ کہاں آپ فائدہ لینے پہنچ گئے بزرگوں کی قبروں سے؟ اور پھر مجھے یہ بھی بتاؤ کہ آپ کی کتاب میں تو لکھا ہے کہ بزرگوں کی قبر سے فیض حاصل ہوگا، بتاؤ اس کی قبر کی مٹی سے فیض حاصل ہوگا یا وہ خود فیض حاصل پہنچائے گا آپ کو؟ بتاؤ، اور کون سا فائدہ پہنچا سکتا ہے، کون سا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یہ بھی بتاؤ۔ سو بے شک صحیح ہے، خود مولانا عبارت پڑھتے فَهِيَ صَحِيحَةٌ فَيَسِحُ، عبارت کیا پڑھتے ہیں؟ فَيَسِحُ، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ مولانا کیا آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عقیدے کی دلیل قرآن کی قطعی آیت ہوتی ہے جس میں احتمال نہ ہو، قطعی الدلالہ قطعی الثبوت، مولانا احادیث متواترہ ہوتی ہے، مولانا بزرگوں کا قول نہیں ہوتا ہے، مولانا یہ وہ کتاب ہے جس پر آپ کے چھوٹے بڑے سب لوگوں نے دستخط کیے، میں آپ کے پرانے علماء سے اس پر 24 لوگوں نے دستخط کیے، جن میں تھانوی، محمود الحسن اسیر مالٹا اور جناب والا مفتی عزیز الرحمان اور عبد الرحیم رائے پوری اور سارے، اور بعد والوں میں مفتی شفیع، مولانا ظفر احمد عثمانی، یوسف بن نوری، خیر محمد جلندری اور آپ کے تمام علماء نے 40، 24 اور 40 کتنے ہوئے؟ 64 علماء نے آپ کے اس پر دستخط کیا کہ یہ عقیدہ صحیح ہے، اس کی کوئی دلیل بھی تو دو، یا آج کی ساری محفل میں دلیل مانگتا ہی رہ جاؤں گا؟ لگتا تو مجھے یہی ہے کہ مجھے دلیل مانگنا ہی پڑے گا، حالانکہ میری ذمہ داری دلیل کی نہیں ہے، لیکن میں نے قرآن سے ثابت کر دیا، جب قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو شعور نہیں ہے، مردہ زندہ نہیں ہے، تم کیسے مردوں کے پاس فائدہ حاصل کرنے کے لیے چلے گئے؟ تم نے کیسے کہہ دیا کہ مردے فائدہ پہنچا سکتے اور نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچا سکتے؟ میرے رب کا فیصلہ تو یہی ہے۔ سنو، قرآن کی ایک آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی اور ایک آیت اب پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے، دیکھیے قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، قرآن سنو، رب کریم فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑا گمراہ کون جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے کہ جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا اور وہ ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہے۔